الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے شان غوث اعظم۔ الحمدللہ عز و جل اس مبارک سلسلے میں ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مناقب علماء کرام نے، مختلف شعراء نے جو آپ کی منقبتیں لکھی ہیں، ان اشعار کو سنتے ہیں، اس کی کچھ شرح بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں اولیاء کرام کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے کانسیپٹس مزید کلیئر کرتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کریم نے کیسا مقام عطا فرمایا ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے سورج ہیں ہمارے غوث اعظم، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اولیاء اللہ کی تو کیا بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کے کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ حدیث پاک کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنی واضح یہ حدیث پاک ہے کہ جس میں اولیاء کرام کی کیسی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا کیا جا رہا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک تو جسم سے پاک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آنکھوں کے نور میں، اس کی آنکھوں کی روشنی میں اللہ کریم کی طرف سے وہ برکتیں آ جاتی ہیں کہ پھر وہ دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ان کی سماعت پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتا، یہ وہ پکڑ لیتے ہیں، یہ وہ کر لیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیں اس حدیث کا اگلا جز کیا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ تو اولیاء کرام دعا کریں اور لوگوں کے کام بن جائیں تو اس میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو مانگیں گے میں انہیں دوں گا، وہ مجھ سے پناہ مانگیں گے تو میں پناہ دوں گا۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اولیاء کرام کی شان کتنی بڑی ہے۔ جب بھی کرامات اولیاء سنیں، اولیاء کرام کا فیضان سنیں تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو نوازتا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات سنیے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر، قرآن پاک کی بڑی کمال کی تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مزارات میں اولیاء کرام ہیں تو سبحان اللہ، جب ہم خود پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو اب جب شہید مردہ نہیں ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے، تو پھر اولیاء اللہ کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، صحابہ کا مرتبہ ان سے بڑا ہے، پھر انبیاء کی شان تو کتنی نرالی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جب یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اولیاء کرام کے فیضان کو سننے کا لطف بھی اور آئے گا، اور شیطان پھر انشاءاللہ ذہنوں میں وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ سبحان اللہ، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی کچھ ذکر سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے مناقب کی طرف چلتے ہیں، آپ کی اس شان میں جو خوبصورت اشعار لکھے گئے ہیں انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں سنیے ناظرین، آپ کی خدمت میں روز ایک ایسا ملک ہے جو اب افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اس زمانے میں نیم روز ایک علاقہ تھا جو اب افغانستان کا حصہ ہے۔ اس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا کہ میں بطور تحفہ آپ کو ایک علاقے کی جاگیر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے پیارے پیرو مرشد حضور غوث پاک نے فارسی میں اس کے جواب میں 4 اشعار لکھے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب بھی کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے والی دولت ملی ہوئی ہے، اس کی سلطنت حاصل ہے، تو سلطنت نیم روز کی قیمت میرے نزدیک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ والے کیسے دنیا سے دور ہوتے تھے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے
جن کا تیری گلی میں. آئیے ناظرین، آج کون سی منقبت ہے؟ بڑی مشہور و معروف منقبت ہے، کئی بار ہم نے سنی ہے، اور سبحان اللہ لکھنے والے بھی بڑے کمال کے ہیں. حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علامہ جمیل الرحمن رضوی یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور بڑی کمال کی شاعری کرتے ہیں. عالم دین کا کلام ہو اور پھر نسبت اعلیٰ حضرت کا جب کلام ہوتا ہے تو اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. پہلا شعر کتنا خوبصورت ہے: خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اس شعر میں جمیل الرحمن رضوی قادریوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہمیں دونوں جہاں میں غوث پاک کا سہارا ہے. اور یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں سنیے گا. بہجت الاسرار میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، یعنی بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے. اور فرماتے ہیں: ان لم یکم مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں ان کا آقا یعنی عبد القادر تو اچھا ہوں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین کے لیے اس بات کے آپ ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی دعاؤں کے صدقے جنت میں داخل ہوں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ غوث پاک کے مریدوں پر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کرم ہوگا، اور جو اللہ والوں سے نسبت رکھتا ہے اللہ کی عطا سے انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ مایوس نہ ہوں گے. تو اسی انداز سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یہاں جو لفظ بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سایہ غوث اعظم کا، یہاں سایہ سے مراد ان کا فیضان ہے. اور بار بار ہم اپنے پروگرام میں عرض کرتے ہیں کہ جتنے دنیا بھر میں اولیاء کرام ہیں، بلکہ جتنے صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، جتنی مخلوق ہے نا، یہ سب اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی عطا سے، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور ان کی برکتیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. اللہ اپنے پیاروں کو جسے چاہے یہ کرم نوازی عطا فرمائے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، باقی جو اللہ والے ہیں ان کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی عطائی ہے، ان کا اپنا نہیں، وہ رب سے لے کر عطا فرماتے ہیں. تو جب یہ ڈفرینشیٹ آپ کر لیں گے تو کبھی بھی کسی منقبت کے شعر میں یا کبھی بھی اولیاء کرام کی شان سنیں گے تو کنفیوژن آپ کے قریب نہیں آئے گی. بہت خوبصورت شعر ہے، آئیے طرز میں سنتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اب اسی کنٹینیوٹی میں مریدوں کو جو بشارتیں دی ہیں اسی انداز میں غوث پاک کا ایک بڑا خوبصورت قصیدہ غوثیہ میں شعر ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی نلت المنالی. سبحان اللہ، میرے مرید، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا. تو سبحان اللہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے مریدین کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں. ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، اور وہ شعر بھی مریدوں کے لیے ہی بڑی حوصلہ افزائی والا شعر ہے. کیا فرماتے؟ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اب مریدی لا تخف، اس کے معنی ہے اے میرے مرید خوف نہ کر. اور یہاں لفظ بندہ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بندہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں بندے سے مراد غلام ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کا جو بندگی والا انداز ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم نارملی بھی آج اپنی دنیا میں کہتے ہیں وہ آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا، تو اس سے مراد وہ والا بندہ نہیں ہوتا. تو یہاں جو لفظ بندہ ہے اس کا معنی غلام کے ہے. اب یہ بڑے پیارے غوث پاک کے ایک شعر کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے قصیدہ غوثیہ میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اس کے ترجمہ کیا ہے کہ میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا. اگر غور سے اس شعر کو ہی سمجھ لینا تو سبحان اللہ توحید بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کریم کی بندگی بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کی عطا بھی نظر آ رہی ہے. یعنی غوث پاک نے، کوئی کنفیوز کب ہو کہ جب غوث پاک کہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میں اپنے مریدین کی بخشش کروں گا. نہیں، آپ نے کیا کہا؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. تو میرے مرید وہ اتنا رحمان رب ہے
اس کی مجھ پر مہربانیاں ہیں تو تم غمزدہ نہ ہو، اور اللہ ہی نے مجھے ایسی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ مریدوں کے لیے ایک زبردست بشارت ہے۔ غوث پاک کی یہ شان کس پیارے انداز میں حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم تھا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، بڑا کمال کا شعر ہے۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ صدہا یعنی سینکڑوں، جاں بلب یعنی جو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، امراض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بڑی بیماریاں، اور دارالشفا شفا خانہ، آج کے زمانے میں کہیں ہاسپٹل۔ اچھا ویسے بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں، وہ دعا کریں تو مریض اللہ پاک ان کی دعاؤں کی رحمت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آج بھی لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمیں شفا مل جائے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی دنیا بھر کے دور دراز سے لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے امراض کی دعا کرواتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے شفا عطا فرماتا۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ بغداد معلیٰ میں طاعون، پلیگ جس کو کہتے ہیں، وہ پھیل گیا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ آئے، کہا حضور کرم کیجئے، دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے یقیناً دعائیں بھی کی، اور پھر آپ نے کہا کہ جو ہمارے مدرسے کے قریب کنواں ہے اس کا پانی پیا جائے، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ گھاس میں کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی، آپ نے کہا اس گھاس کو استعمال کیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب لوگوں نے وہ گھاس اور کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا تو اس سے شفا ملنا شروع ہو گئی، اور سبحان اللہ بغداد شریف سے طاعون پھر ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کرنا آیا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان کے تبرکات میں برکت ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کا واقعہ اگر قرآن میں پڑھیں سورہ یوسف میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ ان کے بیٹے ہیں، مگر انہوں نے اپنے بھائی کو کیا کہا تھا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر ان کی آنکھوں پر رکھ دو، اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کا کرتا آپ کی آنکھوں پر رکھا گیا، چہرے پہ رکھا گیا، تو اس کی برکت سے شفا مل گئی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ والوں کے تبرک میں شفا ہے، اللہ والوں کی نسبت والی چیزوں میں شفا ہے، تو کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں شعر کو کہ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ شفا پاتے گے صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے گے صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارو شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دارو شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ غوث پاک شریعت کے کیسے پابند، اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بائی برتھ چن لیتا ہے۔ کچھ لوگ مادرزاد ولی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی کے کسی حصے میں جا کر توبہ کر کے ولایت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ غوث پاک ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جن کو سلیکٹ کیا گیا، آپ چوزن ون تھے۔ سبحان اللہ۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ آئے ہائے ہائے، پابند احکام شریعت سے مراد شریعت کے احکام کی پابندی کرنے والے، اور شیر خواری کہتے ہیں، شیر فارسی کا لفظ ہے، اس کو دودھ کو کہتے ہیں، اور یعنی دودھ پینے کی عمر سے ہی آپ کا روزہ نہیں چھوٹا۔ ماجرا کیا تھا؟
کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تھی یکم رمضان کو. بہجت الاسرار میں ہے کہ آپ نے پہلے دن سے ہی گویا روزے رکھنا شروع کر دیے. یعنی آپ کے والدین نے یہ نوٹس کیا کہ رمضان میں ولادت ہوئی ہے، مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد یہ بچہ دودھ پیتا ہے، لیکن دن بھر وہ دودھ نہیں پیتے. تو بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ تو دن بھر دودھ نہیں پی رہے کیونکہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. یقیناً شیر خواری کی عمر میں روزہ فرض نہیں ہوتا، مگر یہ کمال تھا. اچھا، ایک مہینہ تو ایسا گزر گیا، لوگوں میں مشہور بھی ہو گیا کہ یہ کمال کا بچہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا اور اس کے بعد دودھ پیتے. اگلے سال پھر رمضان آیا تو آسمان پر غبار تھا، چاند دیکھ نہیں پائے لوگ، تو کنفیوز تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا. تو اب جب پہلا دن گزرا تو لوگ آپ کی والدہ کے پاس گئے کہ آپ کے بچے نے آج دودھ پیا یا نہیں پیا. انہوں نے بتایا کہ آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، پورے دن میں دودھ نہیں پیا ہے. تو اس علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. تو یہ ایسی شاندار آپ کی سمجھیے بچپن کی بات ہے. اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. اللہ جن سے چاہے ان پر چاہے جو کرم فرما دے. یہاں اب ان لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے جو قادری بھی کہلاتے ہیں، اولیاء کے چاہنے والے بھی کہلاتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے. دیکھیے غوث پاک پر تو روزہ فرض نہیں تھا، آپ تو شیر خواری کی عمر میں تھے، لیکن جو بالغ ہو جائے اور مسافر بھی نہیں ہے اور تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں اور پھر بھی وہ قضا کرتا ہے تو پھر کس قدر بڑا گناہ گار ہے. آئیے نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے غوث پاک رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے. نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. رہے پابند ہے کام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. اب اگلا شعر بڑے کمال کا ہے. شعر یہ ہے: بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. ناظرین پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ابدال کس کو کہتے ہیں. اللہ پاک کے ولیوں کی بہت ساری اقسام ہیں. ایک قسم کو ابدال کہتے ہیں اور انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مقامات اور ان کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی جنوب میں، کبھی شمال میں، مگر ان سب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ شام میں ہے. یہ یاد رکھیے گا. زیادہ تر ملک شام میں رہتے ہیں. معرفت و بصیرت رکھنے والے انہیں پہچانتے ہیں. مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. ذرا غور سے سنیے گا، بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابدال شام میں ہیں. وہ حضرات 40 مرد ہیں. جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ پاک اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے. ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں. اگین غور سے سنیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے. ناظرین یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ برحق ہے. اللہ پاک اچھوں کے صدقے بروں کی مشکلیں حل کر دیتا ہے اور ان سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے. تو حدیث سے ثابت ہو گیا نا کہ ان کے صدقے سے بارشیں ہوتی ہیں. تو سبحان اللہ، اولیاء کرام کی شان بڑی نرالی ہے. اب ابدال سے بھی بڑا رتبہ کس کا ہے؟ وہ کتب کا ہوتا ہے، جو پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. 40 ابدال اور ان کے ہیڈ ہوتے ہیں کتب. تو سبحان اللہ، غوث پاک کتب کے درجے پر فائز ہے. اب ہوا یہ کہ ایک بار کہ ابدال کا انتقال ہو گیا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ معاملہ لایا گیا. اب ظاہر کسی اور کو یہ ڈیوٹی دینی تھی. اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ نے فرمایا کہ قسطنطنیہ جو آج ترکی ہے، فلاں شخص کو میرے پاس لایا جب وہ غیر مسلم تھا. آپ نے ایسی نگاہ ڈالی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. سبحان اللہ. کچھ دیر غوث پاک کی صحبت میں رہا. میرے غوث پاک نے اپنے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کو ابدال بنا دیا، اس کو یہ درجہ عطا فرما دیا. اچھا ناظرین، یہ بات کمال کی ہے اور واقعی ہم نے آج کی دنیا میں بھی دیکھا ہے. میں اگر صرف آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی مثال دوں تو ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں کہ کچھ لوگ غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے،
مسلمان ہونے کا، بلکہ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بھی پادری تھے، یعنی غیر مسلموں کو کے اندر وہ ان کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی کفر پھیلانا، یا غیر مسلموں کے یوں سمجھے کہ ان کے مذہب کے بڑے تھے۔ توبہ کی، مسلمان ہوئے، اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے عالم کورس کرنا شروع کیا، اور وہ دن آیا کہ انہیں درس نظامی کمپلیٹ کر کے وہ خود عالم بن گئے۔ یہاں پہ ریولوشن دیکھیں کہ کہاں غیر مسلموں کے پریچر اور اب اسلام کے عالم دین، یہ کیسا ٹرن اوور ہے جو آج بھی غوث پاک کے فیضان سے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جب آج ان کے مریدین یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پیران پیر کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو کیا خوبصورت شعر ہے، ذرا سمجھیے گا، مزید آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ آپ لکھتے ہیں، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ بڑا کمال کا شعر ہے، اور غوث پاک کے ایک اور کمال کی طرف اشارہ ہے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ حضور پر نور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس تھی، میں مکتب میں یعنی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے۔ جب میں مکتب میں پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ اللہ اکبر! اللہ پاک کے اولیاء کی شان کیسی ہے کہ کچھ لوگ، میں نے کہا نا کہ بچپن ہی سے، بعض اوقات تو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں بائی برتھ یہ رتبہ عطا فرماتا ہے، تو بچپن ہی سے آپ کے کمالات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ فیضان غوث پاک سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ دیکھو یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ! سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی شان کتنی نرالی ہے کہ ایک بار آپ نے ایک مجلس کے اندر کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ فرماتے، قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر سیدنا شیخ علی بن حیتی اس وقت موجود تھے، اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر آپ نے اپنا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا، اور اس کے بعد تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اسپرچولی دنیا بھر میں جہاں جہاں اولیاء کرام تھے، سب نے اس فرمان کو سنا اور سب نے سر جھکایا۔ ایک روایت کے مطابق حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دنوں میں خراسان کے دامن قوم عبادت کرتے تھے۔ یہ اعلان تو بغداد میں ہو رہا ہے اور وہ خراسان میں موجود ہیں، مگر وہاں جب بغداد میں غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو خواجہ غریب نواز اپنا سر جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں کہ سر مبارک زمین تک پہنچا، اور فرمایا بل قدماک علی رأسی وعینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں، میری آنکھوں پر ہیں۔ ہم منقبت کا ایک اور شعر سنتے ہیں نا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ! اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی محکوم ہیں
اور سلطان الاولیاء حضور غوث پاک حاکم یعنی سب کے آقا ہے، بہت بڑی ہستی ہیں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ ایک بار اپنی مجلس میں بیان فرما رہے تھے، اور بغداد میں جب یہ فرمان غوث پاک نے کیا تو آپ نے سنا، اور دوران بیان آپ کہتے ہیں علی رکبتی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو اب آپ نے فرمایا کہ اس وقت بغداد میں غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قدمی ہادی علی رکبتی کلی ولی اللہ، تو اس لیے میں نے گردن جھکا کر آپ کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پھر کہ اولیاء کرام نے وہ آواز کیسے سنی؟ ناظرین مجھے ایک بات بتائیے، آج سائنس ترقی کر گئی ہے، چھوٹا سا موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، آج سے 15-20 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم بغیر کسی تار کے کسی سے دنیا بھر میں بات بھی کر سکیں گے؟ صرف بات نہیں، اب تو دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیو کال ہو سکتی ہے۔ تو 200-400 روپے خرچ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا بھر کے لوگوں سے ہم بات کر لیں، بظاہر کوئی تار نظر نہیں آتا، کوئی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، مگر ہماری آواز ہماری ویڈیو سب پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو سائنس نے کرامتوں کو سمجھنا تو آسان کر دیا ہے۔ جب آج دنیا کا بندہ، عام انسان انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں بات کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے اولیاء جو سبحان اللہ رب کے پیارے ہیں، جو کائنات کا خالق ہے اس کے پیارے ہیں، تو کیا اسپرچول کنیکشن کے ذریعے، روحانی کنیکشن کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی گفتگو نہیں سن سکتے؟ تو میرا خیال ہے یہ باتیں سمجھنا اور آسان ہے۔ آئیے شعر کو سنتے ہیں کہ جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا۔ دوش اولیاء کہتے ہیں اولیاء کا کندھا، یعنی اولیاء کا شانہ، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا۔ تلوا کہتے ہیں جو ایڑی اور پنجے کے بیچ کا حصہ ہے، پاؤں کے نیچے کا حصہ، اس کو کفے پا بھی کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس شعر کا مطلب یہی بنے گا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو سارے اولیاء نے سر جھکا کر وہ قدم اپنی گردنوں پر رکھا۔ سبحان اللہ۔ جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر بارہ نے اشارہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ موقوف سے مراد ملتوی ہو جانا، رک جانا، اور ابر بارہ یعنی برسنے والا بادل۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرما رہے ہیں، مجلس فرما رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ غوث پاک نے بڑے پیارے انداز میں بادل سے کہا کہ میں جمع کرتا ہوں، اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے، تو لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، کیونکہ برستی بارش میں لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں نبی پاک کا بھی ہم نے ایک واقعہ معجزہ سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مدینہ شریف میں جب بارش کی دعا کی گئی اور بارش بہت برس گئی تو کمال کا ارشاد فرمایا تھا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ برسے، ہمارے اطراف میں برسے۔ غوث پاک نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی، اور یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جب آپ نے یہ کہا تو پھر کیا ہوا کہ بادل مجلس سے ہٹ گیا، آس پاس تو بارش برسنے لگی، مگر جہاں بیان ہو رہا ہے، جہاں اجتماع ہو رہا ہے، وہاں بارش نہ برستی تھی۔ تو لوگ حیران تھے کہ آس پاس بارش برس رہی ہے اور اس اجتماع پر بارش نہیں برس رہی۔ تو سبحان اللہ، اللہ والوں کی دعاؤں سے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا حدیث پاک کہ ان کے وسیلے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ان کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں۔ تو یہی تو وہ کام ہے جو ہم اس شعر میں بھی سن رہے ہیں کہ ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر بارہ نے اشارہ غوث اعظم کا۔ ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر بارہ نے اشارہ غوث اعظم کا، جو پایا ابر بارہ نے اشارہ غوث اعظم کا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اب چلتے ہیں کلام کے بہت ہی خوبصورت مقطع کی طرف. مقطع وہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اور یہ کلام کا آخری شعر ہوتا ہے. اتنی ساری شان بیان کرنے کے بعد اپنے مرشد کو یاد کر رہے ہیں، اور واقعی مرشد کے ذریعے ہی تو غوث پاک کا سلسلہ ملتا ہے نا. تو یہ مرید کا کام ہوتا ہے جو اپنے مرشد کو یاد رکھے، محسن کو یاد رکھے. آپ کہتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے قرباں ہو مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. یہاں پھر بندہ سے مراد غلام ہے، مرید ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں میرے مرشد اعلیٰ حضرت کا یہ مجھ پر فیضان ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ان پر باری ہوں، ان پر قربان ہوں کہ کتنا بڑا مجھ پر احسان کیا کہ مجھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن عطا کیا. تو ہر وہ مرید اپنے مرشد کا شکریہ ادا کرے، ان کے لیے دعائیں کرے کہ جن کے صدقے انہیں قادری سلسلہ ملا ہے. یہ نصیب والوں کو ملتا ہے ناظرین. اللہ والوں کا جو راستہ ہے نا، اللہ والوں کا جو کنیکشن ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. اور میں یہاں مشورہ بھی دوں گا کہ اگر وہ ناظرین جو کسی اور پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں، یہ موقع بہت اچھا ہے. 11ویں شریف کا مہینہ ہے، بڑے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کے آپ اتنے فضائل سن رہے ہیں، ان کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. ابھی تو آپ نے سنا کہ غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو میں مشورہ دوں گا کہ مدنی چل کے ناظرین وہ قادری سلسلے میں داخل ہو جائے کریں. اور پھر کرم بالائے کرم ہے کہ آج کے دور میں اتنی عظیم ہستی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہم غوث پاک کے مرید بن سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، موجودہ دور کی اتنی بڑی عظیم ہستی کا فیضان بھی ملے گا اور غوث پاک کا بھی فیضان ملے گا. اور پھر ہم بھی جھوم کر کہیں کہ جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. تو ہم اپنے مرشد کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آئیے مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. ناظرین شان غوث اعظم سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگلے سلسلے میں ایک اور پیاری سی منقبت اور اس کے اشعار اور اسی ضمن میں غوث پاک کے فضائل بھی اور اولیاء کرام کی شان بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے اور نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنائے گی. اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے اور با ادب عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.